بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 15، غزوہ بدر، رمضان 2 ہجری، مئی 622 عیسوی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کے سریے میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی اور ان کا آدمی مارا گیا۔ اس سے قریش کے رؤساء کو اپنی قوم میں اشتعال پھیلانے کا جو موقع ملا، انہوں نے اسے ضائع نہیں کیا اور مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ کے لیے سب سے اہم چیز عسکری اخراجات تھے۔ قریش نے اپنا سارا سرمایہ دے کر ابو سفیان کی قیادت میں ایک بڑا تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ کیا تاکہ اس کے منافع سے سامان جنگ تیار کیا جائے۔ یہ قافلہ جاتے ہوئے مسلمانوں کی دسترس سے بچ کر نکل گیا۔ واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر اس کی گھات میں بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اطلاع مل گئی اور آپ 8 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو مہاجرین اور انصار کے ان حضرات کو جو فوری طور پر میسر آ سکے ساتھ لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے بذات خود روانہ ہوئے۔ بچوں کا شوق جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ سے 1 میل دور بئر عقبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ سب کو دیکھا بھالا، آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے نظر آئے جو جہاد کے ذوق و شوق میں ساتھ نکل آئے تھے۔ آپ نے انہیں واپسی کا حکم دیا۔ ان بچوں میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برہ بن عازب، زید بن ارقم، زید بن ثابت رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ انہی میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے بھائی سعد نے دیکھا تو پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ڈرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں تو چھوٹا سمجھ کر کہیں واپس نہ کر دیں۔ میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا، جسے سن کر وہ رونے لگے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ لشکر میں گھوڑے صرف 2 اور اونٹ 70 تھے۔ ایک اونٹ پر 3 افراد باری باری سوار ہوتے۔ قافلے کی جگہ مکہ کے لشکر سے سامنا۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار ابو سفیان بن حرب کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ عام رستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو تیزی سے لے چلے اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا تاکہ قریش کو مدد کے لیے پکاریں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے بلائیں۔ قریش پہلے ہی مدینے پر حملہ کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 مسلح افراد کا ایک لشکر جن میں 200 گھڑ سوار اور 700 اونٹ سوار تھے مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک تھے۔ 600 افراد زرہ پوش تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آیا چاہتا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے مہاجرین نے اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ انصار کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے، جس کا مفہوم مدینہ کی حدود میں تحفظ فراہم کرنا تھا۔ کھلے لفظوں میں یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر مدینہ سے باہر قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت بھی مدد کے لیے پابند ہوں گے، اس لیے آپ انصار کی رائے کے منتظر رہے۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے، آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول، آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں لڑیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ فرمائے تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ ایک اور انصاری حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑ لو۔ نہیں، ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، جو مدینہ سے 70 میل یعنی 120 کلومیٹر جنوب میں ایک وادی ہے۔ مسلمان بھی اسی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے تھاما ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے، ایک حضرت علی اور دوسرا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی کی تلاش میں نکلے تھے صحابہ کے ہاتھ آ گئے۔ وہ ان کو مار پیٹ کر قریش کی تعداد وغیرہ معلوم کرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرا فرما دیا۔
آپ نے خود ان سے تفتیش شروع کی اور پوچھا قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگایا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں۔ جو بالکل درست تھا وہ 950 ہی تھے۔ قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا جہاں پانی قریب تھا۔ مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا، مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگا لیے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے، یہاں کی ریتیلی زمین پختہ ہو گئی۔ یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی۔ جمعہ 7 رمضان 2 ہجری 25 مئی 624 عیسوی کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے آپ کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنا دیا گیا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں۔ پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی گئیں کہ خدا نخواستہ شکست ہو جائے تو مدینہ کی طرف بچ نکلنے کی صورت باقی رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مقرر ہوئے۔ صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر صف آرا ہوا۔ یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان تھے جن کا سامان جنگ بھی کم تھا، دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اسلحے کے ساتھ موجود تھے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے اے اللہ، اگر آج مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر تا قیامت روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بےتابی سے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کی چادر شانہ مبارک سے بار بار سرک جاتی۔ حضرت ابوبکر چادر درست کرتے اور تسلی دیتے، اللہ کے رسول آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے، اس نے آپ سے جو وعدہ فرمایا وہ ضرور پورا ہوگا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا اور آپ کو فتح مند فرمائے گا۔ 2 صحابی عین اسی وقت لڑائی میں شرکت کے لیے پہنچے۔ مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا، مگر آنے والوں نے بتایا راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور کہا تھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ امداد کے لیے جا رہے ہو۔ ہم نے بادل ناخواستہ کہا کہ ہم لڑائی میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے۔ انہوں نے ہم سے یہ وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا اور فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے، ہمیں بس اللہ کی مدد کافی ہے۔ یہ وعدے کی پابندی کی ایسی مثال ہے جو پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں۔ انفرادی مقابلے۔ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ کفار کی صفوں سے عمر رسیدہ عتبہ بن ربیعہ جو لشکر کا سردار تھا اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان میں نکلا۔ تینوں نامور سپاہی تھے۔ انہوں نے آتے ہی للکارا اے مسلمانوں، کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا ہے تو آ جائے۔ یہ سنتے ہی 3 انصاری نوجوان معوذ، عوف اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم آگے بڑھے۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے تعارف کروایا تو عتبہ نے کہا ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں، ہماری ٹکر کے لوگ مقابلے پر بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹیلے سے جنگ کی کمان کر رہے تھے۔ آپ نے ان تینوں کو واپس آنے کا حکم دیا اور آواز لگائی اے عبیدہ بن حارث اٹھو، اے حمزہ اٹھو، اے علی اٹھو۔ یہ تینوں قریشی تھے اور جنگجوئی میں نامور۔ عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ 65 سال کے تھے، حمزہ رضی اللہ عنہ 57 برس کے اور علی رضی اللہ عنہ صرف 25 سال کے۔ اب مقابلہ بالکل کانٹے کا تھا کیونکہ ادھر عتبہ بوڑھا تھا، شیبہ اس سے کچھ کم عمر اور ولید بالکل جوان۔ تینوں صحابی اپنے صف سے نکل کر ان کے سامنے پہنچے۔ انہوں نے چہرے اور سر ڈھانپے ہوئے تھے، اس لیے عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتایا تو بولا ہاں تم لوگ ہمارے برابر کے ہو۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ عتبہ بن ربیعہ سے نبرد آزما ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے ہم عمر شیبہ پر پل پڑے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے نوجوان مقابل ولید پر حملہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو وار کرنے کا موقع بھی نہیں دیا اور ایک ہی ضرب میں اسے جہنم واصل کر دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ولید نہ ٹک سکا اور مارا گیا، مگر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور عتبہ دونوں بہت پرانے شمشیر زن تھے، اس لیے دیر تک لڑتے رہے، دونوں کی تلواریں دیر تک ٹکراتی رہیں، آخر عبیدہ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے انہیں گرتے دیکھا تو عتبہ کی طرف لپکے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر وہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ حضرت عبیدہ نے آپ کے قدموں پر رخسار رکھتے ہوئے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا میں شہید ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو۔ وہ کہنے لگے، آج ابو طالب زندہ ہوتے تو مانتے کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ نسلمہ حتی نصرع حولہ ونذہل عن ابنائنا والحلائل۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے، چاہے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، ہم ان کے لیے اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھی بھول جائیں گے۔ گھمسان کی جنگ، عمیر بن حمام کا شوق شہادت۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے مارے جانے کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام مہجع رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جوش دلاتے ہوئے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو شخص بھی آج ان مشرکوں کے مقابلے میں صبر اور حوصلے سے لڑے گا اور پیٹھ نہیں پھیرے گا، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کچھ صحابہ محفوظ دستے کے طور پر پچھلی صف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب موجود تھے۔ ان میں عمیر بن حمام رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو ہاتھ میں کچھ کھجوریں لیے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی وہ بول اٹھے، کیا میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں؟ فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ وہ بولے، واہ واہ، تو میرے اور جنت کے درمیان اتنا سا فاصلہ ہے کہ کوئی بس مجھے قتل کر دے۔ یہ کہہ کر کھجوریں پھینکی اور تلوار سونت کر دشمنوں کی طرف بڑھے اور لڑتے لڑتے کئیوں کو قتل کیا اور آخر خود شہید ہو گئے۔ انصاری نوجوانوں کا جذبہ جہاد، ابو جہل واصل جہنم۔ جنگ میں انصاری نوجوانوں کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ دو انصاری بھائیوں معاذ اور معوذ نے حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑے ہو کر ان سے پوچھا، چچا، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہاں خوب پہچانتا ہوں، تمہیں اس سے کیا کام؟ بولے، سنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ نظر آ گیا تو بچ نہیں سکتا۔ اسی وقت ابو جہل گھوڑے پر سوار اپنے ساتھیوں کو جوش دلاتا ادھر سے گزرا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، وہ دیکھو، وہ رہا ابو جہل۔ یہ سنتے ہی دونوں لڑکے پیدل ابو جہل کی طرف لپکے۔ اس دوران ایک اور انصاری معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو پہلے سے ابو جہل کی طاق میں تھے، اس پر جھپٹ پڑے اور اس کی پنڈلی پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ کٹ کر گر گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کو زخمی ہوتے دیکھا تو معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، جس سے ان کے بازو کٹ گیا، لیکن تھوڑی سی کھال اس سے جڑی رہ گئی، جس سے بازو لٹکنے لگا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس بازو کی وجہ سے لڑنے میں مشکل ہوئی تو اس پر اپنا پاؤں رکھ کر جھٹکا دیا، جس سے وہ کھال بھی الگ ہو گئی اور انہوں نے بازو کو پھینک دیا۔ ادھر معوذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا حملہ کر کے اسے شدید زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ ابو جہل خود میں لت پت ہو کر گھوڑے سے نیچے گر چکا تھا۔ معاذ بن عفرہ اور معاذ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خیال کیا کہ ابو جہل مر چکا ہے۔ دونوں دوڑے دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ماجرا سنایا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں میں سے ہر ایک نے بیک آواز کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے تلواریں صاف کر لی؟ جواب دیا، جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تلواروں پر لگا خون دیکھا تو معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار پر لگا خون گواہی دے رہا تھا کہ مہلک وار انہوں نے کیا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، تم دونوں نے اسے مارا ہے۔ پھر آپ نے فیصلہ دیا کہ ابو جہل کے جسم کے کپڑے اور زرہ بکتر معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیے جائیں۔ مشرکین کو شکست فاش۔ جنگ کے انتہائی مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپر سے اتر کر معرکے میں شریک ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے شدید لمحات میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے رہے تھے۔ جب جنگ کے شعلے اپنی انتہائی حدت کو پہنچے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یہ چہرے خوار ہو جائیں، اے اللہ ان کے دلوں کو خوف سے بھر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے۔
اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور آپ نے خاک کی جو مٹی پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں، اللہ نے پھینکی تھی۔ معجزانہ طور پر کفار میں سے ہر ایک کی آنکھ میں یہ مٹی جا پڑی، ان میں کھلبلی مچ گئی۔ ادھر صحابہ اکرام نے زوردار حملہ کر دیا، مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے، مسلمانوں نے پیچھا کرتے ہوئے بھی بہت سو کو قتل اور گرفتار کیا۔ فرشتوں کے ذریعے امداد، صحابہ کی کرامات۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ سورۃ الانفال میں ارشاد ہے اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے آپ کی بات سن لی اور کہا کہ میں آپ کی 1000 فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔ فرشتوں کی آمد سے کفار کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ یہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ فرشتوں نے ایک آدھ مشرک کو قتل بھی کیا مگر عمومی طور پر جنگ میں حصہ نہیں لیا، ورنہ ایک ہی فرشتہ پوری دنیا کے کافروں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ان کا مقصد بس مسلمانوں کے حوصلے کو بڑھانا اور کفار کو مرعوب کرنا تھا۔ بدر کے دن جب مشرکین فرار ہوئے تو ایسے میں ایک انصاری ایک مشرک کا پیچھا کر رہے تھے، تب انہوں نے کوڑا مارنے کی سنسناہٹ سنی، ساتھ ہی آواز آئی اے حیزوم آگے بڑھ۔ صحابی نے دیکھا وہ مشرک وہیں گر پڑا، اس کی ناک ٹوٹ گئی اور منہ پھٹ گیا۔ صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان سے اترنے والا مددگار فرشتہ تھا، حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام ہے۔ بدر کے دن مشرکوں کی مدد کے لیے ابلیس خود آیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہے۔ آج حق غالب آ گیا تو اسلام کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ عام حالات میں ابلیس سامنے آ کر برے سے برے آدمی کی بھی مدد نہیں کرتا، مگر اس دن کفر کو پسپائی سے بچانے کے لیے ابلیس اتنا فکر مند تھا کہ خود ایک مشرک سردار سراقہ بن مالک کنانی کی شکل میں شیطانوں کی ایک پوری فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ابلیس نے مشرکوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنگ کے آغاز میں کہا تھا آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارا حامی ہوں۔ لیکن جب جبریل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے تو ابلیس اپنے چیلوں سمیت بدحواس ہو کر سب سے پہلے بھاگ نکلا۔ مشرکین مکہ یہی سمجھے کہ سراقہ بھاگا ہے۔ جنگ میں شکست کھا کر مکہ پہنچے تو انہوں نے سراقہ کو خوب برا بھلا کہا اور بولے تم سب سے پہلے صفیں توڑ کر بھاگ نکلے اور جنگ میں ہمیں مروا دیا۔ سراقہ حیران ہو کر بولا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں، میں تو میدان بدر گیا ہی نہیں تھا، مگر مشرکین سمجھے سراقہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امیہ بن خلف کا قتل۔ کفار کی شکست اور پسپائی کے وقت کچھ مسلمان دشمنوں کا چھوڑا ہوا سامان جمع کر رہے تھے، ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے زرہیں اٹھائی ہوئی تھیں، ایسے میں ان کی نظر قریش کے سردار امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے پر پڑ گئی۔ دونوں افراتفری کی حالت میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ امیہ نے بھی انہیں دیکھ لیا، دونوں چونکہ ماضی کے زمانے میں دوست رہے تھے اس لیے امیہ نے پکار کر کہا ابن عوف میں تمہارے لیے ان زرہوں سے بہتر رہوں گا۔ مراد یہ تھی کہ ہمیں پکڑ لو تاکہ میں اور میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائیں اور تمہیں ہماری رہائی کا فدیہ مل جائے جو زرہوں کی قیمت سے زیادہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فوراً زرہیں پھینک دیں اور امیہ اور اس کے بیٹے کا ہاتھ تھام لیا اور ساتھ لے چلے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ پر پڑی، یہ وہی امیہ بن خلف تھا جو مکہ میں ان کا آقا تھا اور ان پر درندوں کی طرح ظلم و تشدد کیا کرتا تھا۔ امیہ کو دیکھتے ہی بلال رضی اللہ عنہ کو وہ سب مظالم یاد آ گئے، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ چلائے مسلمانوں یہ رہا کافروں کا سردار امیہ بن خلف، یہ آج بھی بچ گیا تو سمجھو میں نہیں بچا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حیران ہو کر بولے بلال یہ میرے قیدی ہیں، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟ مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے توجہ نہ دی اور پکارتے رہے انصاریوں، اے اللہ کے دین کے مددگاروں، یہ رہا کافروں کا اور سردار امیہ بن خلف، یہ اگر آج بھی بچ گیا تو سمجھو میں نہ بچا۔ انصار جو پہلے ہی بھاگتے کافروں کو مار رہے تھے دوڑے اور امیہ اور اس کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار سونت کر امیہ پر وار کر دیا، تلوار اس کے بدن پر زخم لگا گئی اور وہ چیخ مار کر گر پڑا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ قیدیوں کو بچانے کے لیے ان پر اوندھے جھک گئے، مگر انصاریوں نے دائیں بائیں سے تلوار چبھو کر باپ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح مکہ کے ایک مظلوم غلام نے اپنی اذیت اور تشدد کا پورا بدلہ بدر کے میدان میں لے لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو امیہ اور اس کے بیٹے کو بچاتے بچاتے خود بھی زخمی ہو گئے تھے، بعد میں یہ واقعہ یاد کر کے کہا کرتے تھے
اللہ بلال پر رحم کرے، ان کی وجہ سے میری زرہیں بھی گئیں، قیدی بھی گئے اور زخم الگ لگے۔ اس امت کا فرعون۔ لڑائی کا ہنگامہ تھم گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسے ڈھونڈ نکالا، دیکھا ابھی بھی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ انہوں نے اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھ کر کہا، او اللہ کے دشمن، دیکھا آج اللہ نے تجھے رسوا کر کے چھوڑا۔ یہ کہہ کر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر بولے، اللہ کے رسول، یہ ہے اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑائی ہے بس اسی ذات کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی تلوار حضرت عبداللہ بن مسعود کو عطا کی رضی اللہ عنہ۔ پھر ابو جہل کی لاش کے پاس چل کر گئے اور فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق مشرکین کی لاشوں کے درمیان چلتے ہوئے رزمیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی مصرے کا ایک ٹکڑا پڑھتے، نفلق حامن پڑھتے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے یوں پورا کرتے، من رجال اعزہ علینا وہم کانوا اعق و ازلما۔ ہم سر پھاڑ دیتے ہیں ان لوگوں کے جو ہم پر سختی کرتے تھے اور وہ سرکش اور ظالم تھے۔ جنگ کے دوران معجزات نبوی۔ غزوہ بدر کے دوران ان صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معجزات بھی دیکھے۔ عین لڑائی کے دوران حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک لاٹھی دے کر فرمایا، عکاشہ اس سے لڑو۔ انہوں نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لاٹھی لی، وہ ایک تیز دھار تلوار بن گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اس سے لڑتے رہے۔ حضرت رفاعہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگا اور آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، جس سے آنکھ فوراً ٹھیک ہو گئی اور پھر کبھی اس میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ خونی رشتے قربان۔ غزوہ بدر میں خون کے رشتوں کو ایمان کے سامنے قربان کرنے کے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کا باپ آ گیا۔ ایک بار تو چھوڑ دیا مگر دوسری بار ایمانی غیرت نے للکارا، ہر رشتہ بھلا کر باپ کو مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ مشرکوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے عبد الکعبہ بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام لانے کے بعد یہی عبد الرحمن بن ابی بکر کہلائے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو ایک دن اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے، ابا جی، بدر کی لڑائی میں آپ کئی مرتبہ میری زد میں آئے مگر ہر بار میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے برجستہ جواب دیا، مگر بیٹا، اگر تم اس دن میری زد میں آ جاتے تو میں ہرگز لحاظ نہ کرتا۔ خوشی اور غم۔ حضرت رقیہ کی وفات۔ غزوہ بدر خوشی کے ساتھ غم کے ملاپ کا ایک عجیب منظر دکھاتا ہے۔ ایک طرف قاصد فتح کی بشارت لے کر مدینہ میں داخل ہو رہا تھا تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھیں۔ وہ کئی دنوں سے شدید بیمار تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں رہنے کا حکم دیا تھا، ورنہ وہ خود جہاد میں جانے کے لیے تیار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں بلند کرتے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو آپ کی لاڈلی بیٹی کو بقیع کی ٹھنڈی خاک میں دفن کیا جا رہا تھا۔ ایران کی روما سے شکست، قرآنی پیشگوئی کی تکمیل۔ اس دوران جب مدینہ کے باشندے فاتح لشکر کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے تو ایک اور خبر سنی اور سنائی جا رہی تھی، جو جزیرۃ العرب سے باہر کی دنیا میں بھی کسی کایا پلٹ سے کم نہیں تھی۔ بازنطینی رومی جو چند سال پہلے ایران سے شکست فاش کھا کر نہ صرف اپنے بیشتر ایشیائی مقبوضات بلکہ اپنی مقدس سلیب سے بھی محروم ہو گئے تھے، ایک بار پھر اپنے نئے نوجوان قائد ہرکیولس ہرقل کی کمان میں شام اور عرب کی سرحدوں پر ایرانیوں سے جا ٹکرائے تھے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی مسرت دوبالا ہو گئی، کیونکہ اس واقعے کی پیشگوئی قرآن کریم نے چند سال پہلے عین اس وقت کی تھی جب رومی شکست کھا کر ایشیا سے بھاگ نکلے تھے اور بظاہر ان کے دوبارہ جیتنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ شہدائے بدر اور کفار کے مقتولین کی تعداد۔ غزوہ بدر میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، ان میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے کم سن بھائی عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔
عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ نے جو عتبہ سے لڑتے ہوئے شدید زخمی ہوئے تھے، جنگ کے اختتام پر واپسی کے سفر میں جام شہادت نوش کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، جن میں ان کے نامور سردار اور سپہ سالار شامل تھے۔ اتنے ہی کفار گرفتار ہوئے جنہیں قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا۔ ان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس، داماد ابو العاص اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی عقیل بھی شامل تھے۔ یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے۔ قیدیوں سے معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کے خاندان اور قوم کے ہیں، میری رائے ہے کہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اس طرح ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں گے۔ یہ توقع بھی ہے کہ ہمارے حسن سلوک سے یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا، تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ بولے، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، وطن سے نکالا اور جنگ کی، اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں میں جو میرے رشتہ دار ہیں انہیں میرے حوالے فرما دیں، میں اپنے ہاتھوں سے انہیں قتل کروں گا۔ عقیل کو ان کے بھائی علی اور عباس کو ان کے بھائی حمزہ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی جگہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار فرمائی اور کچھ دیر بعد حکم دیا قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدی 2-2 4-4 کر کے صحابہ میں بانٹ دیے اور تاکید فرمائی کہ ان کے آرام کا خیال رکھیں۔ چنانچہ ایسا بھی ہوا کہ کسی صحابی کے گھر میں کھانا کم پڑ گیا تو کھانا اپنے قیدی کو کھلا دیا اور خود کھجوروں پر گزارا کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی قیدیوں میں تھے۔ وہ کہتے ہیں، مجھے جن انصاری کے سپرد کیا گیا، جب وہ کھانا لاتے تو میرے سامنے روٹی رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر اکتفا کرتے تھے۔ قیدیوں کے رشتہ دار فدیے کی رقم لے کر آتے رہے اور انہیں آزاد کرا کر لے جاتے رہے۔ جو قیدی غریب تھے اور فدیہ ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، ان سے بھی وسعت کا سلوک کیا گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان سے کہا گیا کہ مدینہ کے 10-10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ سب تو ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الانفال کی آیات میں اس طرح فدیہ لے کر چھوڑنے پر تنبیہ آئی، گویا وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق تھی۔ داماد کی گرفتاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی گرفتار ہو گئے تھے۔ قانون سب کے لیے ایک تھا، ان سے بھی فدیہ مانگا گیا مگر ان کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجبور ہو کر ان کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہا نے مکہ سے اپنا ہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ بیٹی کا ہار دیکھ کر شفیق باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خصوصاً اس لیے کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار تھا جو انہوں نے بیٹی کو رخصت کے وقت ہدیہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ نرمی برتنا چاہتے تھے اور آپ کسی شش و پنج کے بغیر ایسا کر سکتے تھے، مگر احتیاط کا یہ عالم تھا کہ آپ نے اس بارے میں بھی صحابہ سے مشورہ کیا۔ اگر مناسب سمجھو تو یہ ہار واپس کر دو، ابو العاص کو چھوڑ دو۔ صحابہ اکرام آپ کی ایک مسکراہٹ کے لیے گھر بار لوٹانے کو تیار تھے، انہوں نے بخوشی بات مان لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو چھوڑ دیا مگر ان سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ پہنچتے ہی حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا دیار کفر میں رہنا اسلامی شان کے خلاف تھا، اور شاید اس لیے بھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، جن کی چند دن قبل وفات ہوئی تھی۔ ابو العاص نے اپنا وعدہ پورا کیا، مکہ جاتے ہی بیوی کو اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینہ بھیج دیا۔ صدقہ فطر کی مشروعیت۔ غزوہ بدر کے بعد ماہ رمضان کے آخری ایام میں صدقۃ الفطر واجب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رمضان کو صحابہ سے خطاب کر کے حکم دیا کہ نماز عید سے پہلے کھجور، کشمش یا جو میں سے کسی ایک جنس کا 1 صاع یا گندم کے 2 مد تقریباً 2.25 کلو صدقہ فطر میں ادا کیے جائیں تاکہ فقراء مستغنی ہو جائیں۔ نماز عید کی مشروعیت۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے تہوار ایک ساتھ مشروع ہوئے۔ یکم شوال کو مدینہ منورہ میں پہلی بار عید الفطر ادا کی گئی، اس کے بعد ذوالحجہ میں عید الاضحیٰ منائی گئی اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ میں قربانی کرتے رہے۔ مدینہ میں جاہلیت کے 2 تہوار چلے آتے تھے، اسلام نے انہیں ختم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہیں ان کی بنسبت 2 بہتر تہوار عطا کر دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔
عیدگاہ تشریف لے جاتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے نوکدار لاٹھی عنزہ لے کر چلتے جاتے تھے۔ یہ لاٹھی نجاشی اصحمہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کر دی۔ یہ عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گاڑ دی جاتی تھی۔ نماز عید کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے۔ خواتین سے خصوصی خطاب۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے خصوصی خطاب بھی فرماتے، جس میں عموماً انہیں فکر آخرت، شوہروں کی اطاعت اور خیرات کی ترغیب دی جاتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ خواتین کی صف کے سامنے کپڑا پھیلا کر گشت کرتے اور خواتین اپنی انگوٹھیاں، چوڑیاں اور کانوں کی بالیاں تک اتار کر دے دیا کرتی تھیں۔ زکوٰۃ کی فرضیت۔ اسی سال سن 2 ہجری کے اواخر میں صاحب نصاب افراد پر زکوٰۃ فرض کر دی گئی۔ زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ عملی طور پر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے حکم پر وہ اس کے دیے ہوئے مال کو اس کی رضا کے لیے بخوشی خرچ کرنے پر آمادہ ہے۔ مال کی محبت طبعی طور پر انسان میں موجود ہے، مگر جب یہ بڑھ جائے تو زر پرستی بن جاتی ہے۔ زکوٰۃ اس زہریلے مادے کے اخراج کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے پریشان حال اور ضرورت مند لوگوں کی امداد ہوتی ہے۔ محتاج اور بے کس افراد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ معاشرے میں دولت کے ارتکاز کو روک کر اسے نچلے طبقے تک پھیلا دیتی ہے۔ غزوہ بدر کے اثرات۔ انتقام کی ناکام سازش۔ بدر کی فتح نے پورے عرب میں مدینے والوں کی دھاک بٹھا دی۔ اس فتح نے ثابت کر دیا تھا کہ دین اسلام اپنے قدم جما چکا ہے اور اس کے علم بردار نہ صرف اپنا دفاع کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مخالفین کو منہ توڑ جواب بھی دے سکتے ہیں۔ مٹھی بھر مسلمانوں کا میدان بدر میں 3 گنا دشمنوں پر غالب آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ آسمانی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اس واقعے نے عرب میں ایک بڑے انقلاب کا نقارہ بجا دیا تھا جس کی آواز دور دور تک سنی گئی۔ ادھر مسلمان شاداں و فرحاں تھے اور ادھر مکہ کے گھر گھر ماتم برپا تھا۔ ابو لہب اس شکست کی خبر سننے کے 9 دن بعد مر گیا۔ قریش نے بدر کے مقتولین کا انتقام لینے کی قسمیں کھائیں۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان اپنے باپ کے قتل پر اتنا غضبناک تھا کہ اس نے اپنے دوست عمیر بن وہب کو زہر آلود خنجر دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی بتا دیا، تم نے اور صفوان بن امیہ نے مل کر مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ عمیر نے یہ معجزہ دیکھا تو ایمان لے آیا اور اس میں ذرا پس و پیش نہ کی۔ قریش کی سفارت حبشہ میں۔ بدر کی شکست کے بعد قریش یہ سمجھ گئے تھے کہ مدینہ والوں سے ٹکر لینا آسان نہیں، اس کے لیے غیر معمولی تیاری کرنا پڑے گی۔ اس لیے انہوں نے شام سے آنے والے تجارتی قافلے کا سارا سرمایہ ایک بڑی جنگ کی تیاری میں جھونک دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی نظریں حبشہ میں پناہ گزین مسلمانوں پر مرکوز تھیں جو کئی سال سے وہاں امن و چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قریش نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مدینہ میں مسلمان مستحکم ہیں، مگر حبشہ ایک عیسائی ملک تھا جہاں صرف بادشاہ کے عدل کی وجہ سے مسلمانوں کو پناہ ملی ہوئی تھی۔ قریش نے بدر کا انتقام لینے کے لیے سوچا کیوں نہ حبشہ سے مسلمانوں کو بے دخل کرایا جائے۔ انہوں نے عمر بن عاص اور عمارہ بن الولید کو قاصد بنا کر نجاشی کے دربار میں بھیجا۔ ان دونوں نے نجاشی سے شکایت کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، آپ انہیں پناہ نہ دیں بلکہ ہمارے سپرد کر دیں، مگر اس بار بھی یہ کوشش ناکام رہی اور نجاشی نے قریشی وفد کو بے نیل مرام واپس بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے نکاح کی ذمہ داری بھی انجام دے دی۔ ان کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا۔ یہ نکاح غزوہ بدر کے بعد ہوا اور نہایت سادگی سے رخصتی ہوئی۔ تو دوستوں، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔